متی آپ نے ایم جے ٹی وی نے اس پہ کیا، یہ بہت بڑا سوال تھا اس دن، یہ بات اڑی بھی کہ جی کسی نے ان کو بند کر دیا ہوگا۔ کھوسا صاحب کو ذرا بتائیں کہ واٹ از دی ایشو؟ نئی بلڈنگ، دیکھیں نئی عمارت ہے اور تقریباً 5 ارب متی بھی روپے انوالو تھے، وہ کریں آپ نے بھی کھوسا نہیں میں تو لفٹ میں جگہ ہوتی تو میں بھی شاید پھنس چکا ہوتا تو بالکل کابینہ کی طرح فل تھی، فل کیپیسٹی تو بارہ وہ لفٹ بھی پھنس گئی، رک گئی اور 1 گھنٹے تک تقریباً وہ ریسکیو کا انتظار کرتے رہے۔ میرے نزدیک یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا کیونکہ نئی عمارت ہے، اور بطور صحافی اس لفٹ کے ہونے والے حادثے کے اوپر میں نے مزید اس پہ کام کیا اور میری خوش قسمتی کہ مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے ریٹائرڈ افسران جن کا تعلق پی ڈبلیو ڈی سے تھا، جو کہ ایک سابق وہ جو تھے ڈائریکٹر جنرل پاک پی ڈبلیو ڈی، جو کہ 2015 میں ریٹائر ہو گئے، عطاء الحق صاحب۔ تو ان کا میں نے انٹرویو کیا ہے جو 1 دن پہلے ہی میں نے چلایا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پروجیکٹ تھا، اس کا جو ڈیزائن تھا جو کہ نیسپاک نے کرنا تھا، مگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس وقت جج تھے ہائی کورٹ کے، اور وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں آبویسلی، تو انہوں نے ایک مقابلہ کروایا اس ڈیزائن کے لیے، اور اس میں سے جو ڈیزائن سلیکٹ کیا گیا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہوگی یہ عمارت، اور اس میں اونچے اونچے مینار ہوں گے، پھر ایک گنبد بنایا گیا، اس پہ پھر پنجرہ بھی بنا دیا گیا۔ مگر اس سارے عمل میں پھر ہوا یہ کہ ایک وہ ٹھیکیداروں کے بیچ ایک مقابلہ ہو گیا، کسی نے ریٹ دائر کر دی، وہ ریٹ بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے سامنے لگا لی، حالانکہ خود وہ بلڈنگ کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن وہ ریٹ خود ہی سامنے لگا کے اس کو خارج کر دیا کہ یہ سارا جو ڈیزائن ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپیل میں انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تو جسٹس عامر فاروق، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو ریٹ خارج کی تھی اس کو فیصلے کو سیٹسفائڈ کر دیا، اور انہوں نے کچھ ایسی پروسیڈنگ کی کہ اس کے بعد پچھلے جو ٹینڈر ہوئے تھے، وہ کوئی کمپنی تھی انٹر ہوم کی، اس کے ٹینڈر ختم کر دیے پاک پی ڈبلیو ڈی نے، اور نئے ٹینڈر لے کے وہ حبیب فاروق اور یہ لوگ آگے سامنے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اب ہمارے سامنے ہے، اس کی اوریجنل کاسٹ 2.6 ارب تھی، اب یہ 5 ارب سے کراس کر گئی ہیں، اور ابھی تک یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی، کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوا، سی ڈی اے کی این او سی کے بغیر یہ تمام عملہ جو ہے وہ میرا شفٹ خیال ہے ہو گیا، اور بھی کچھ بلڈنگز کا آپ کریں ایم جے ٹی وی تاکہ پتہ چلے ایک نہیں یہاں تو درجنوں کے حساب کہ سے جس کام میں بھی مالی بدعنوانی اس ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ہوئی میں کہہ رہا تھا کہ اور جس کام اتنا میں بھی برا حال ہے اس وقت بھی، جی وہ سارا آپ کا جو ایئر کنڈیشن سسٹم میں بیٹھ گیا، شروع ہی نہیں ہوا، پیسے اس کے جمع کرا دیے گئے، ایک دن بھی شروع نہیں ہوا، اور جو ماربل لیا گیا 1 کلاس کے پیسے دیے گئے اور ماربل لگایا گیا۔ یہ کہانی ہر جگہ کی اچھا کوئکلی وائنڈ اپ ہے کہ جس کام میں بھی ججوں نے انتظامی سائٹ پہ مداخلت کی ہے، یہ ججوں کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے آرکیٹیکٹس کا کام ہے، ان کے لوگوں کا کام ہے، ججوں نے جہاں ملوث ہوئے وہاں پہ یہ معاملہ خراب۔ لیکن مداخلت کی کوئی بھی ادارہ ہو وہاں پہ برائی سامنے آئی ہے، کوئی اچھائی سے، لیکن باتیں ناظرین آپ سنتے ہوئے کتنی اچھی کی جاتی ہیں منطقی، لیکن ہوتا کیا ہے وہ سب کے سامنے۔ بہرحال اسی دعا کے حالات بہتر ہو۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، آپ لوگ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔